سر نیشنل جیوگرافک چینل آپ نے بھی دیکھا ہوگا سر, آج کل ٹاک شو سے تو بہتر ہے نیشنل جیوگرافک کا چینل دیکھا کرے سر. سر وہاں پہ 100 ہرن کھڑے ہوتے ہیں سر, ایک شیر آتا ہے اس میں سے ایک کو اٹھاتا اور چلا جاتا ہے اور باقی 99 ویسے ہی گھاس کھانا شروع کر دے جیسے کچھ ہوا نہیں سر. آج سے 10 دن پہلے سر جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہوا, میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں سر. شبلی فراز کا قصور یہ تھا کہ اس نے اس دن جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کو اشارہ کیا کہ خان صاحب آپ باہر چلے جائیں نہیں تو یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے. اس نے اپنے لیڈر کو اشارہ کیا اور آپ کا لیڈر وہاں سے چلا گیا. اس کے بعد جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ اس جوڈیشل کمپلیکس میں کیا گیا تو اگلے دن جو تصویریں آئی تھی چیئرمین صاحب وہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں تھی. وہ شخص استھما کا مریض بھی تھا اور اس کو ویل چیئر پہ لایا گیا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہے. 2 دن کے بعد چیئرمین صاحب شبلی فراز صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا. آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں سر, اور یہ قانون اسی ایوان نے پاس کیا تھا کہ کسی سینیٹر اور ایم این اے کے گھر کسی کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا آپ کی اجازت کے بغیر. کیا اس ایوان میں آج اتنی ہمت ہے کہ ہم آئی جی اسلام آباد, جس کو تمغہ آپ نے وہ حیدر دے دیا ہے, بہت بڑا بہادر کا بچہ ہوگا جی, اس سے پوچھ سکیں کہ کس قانون کے تحت تم نے وہ چادر 4 دیواری پامال کی تھی؟ چیئرمین صاحب اگر آج شبلی فراز کے گھر کی چادر 4 دیواری پامال ہو سکتی ہے, اس کی ماؤں بہنوں کی عزت نہیں ہے, تو کل کو جب ہمارے ساتھ ہوگا تو سارا ایوان ہم بھی اسی طرح ہنسیں گے. آج ہم ادھر بیٹھے ہیں تو کل یہ لوگ بھی ادھر ہوں گے. جب ان لوگوں کے گھروں میں پولیس جائے گی, ان لوگوں کے گھروں میں یہ ساتھ ہوگا, تو اس وقت پھر ہم بھی مسکرایا کریں گے. پھر ہم بھی نیشنل جیوگرافک چینل دے کے بتائیں گے کہ ایک ہرن اٹھ کے آئے, باقی سارے گھاس چر لیتے ہیں. یہ وقت گھاس چرنے کا ہے سر, یہ یاد رکھیے گا. دوسرا سر, ابھی ایک ارسطو آیا تھا, یہ پوری لائن میں سارے ارسطوؤں کی لائن ہے الحمدللہ سر. ایک ارسطو آیا تھا سی اور اس پورے عوام کو پاگل بنا کے چلا گیا سر. پچھلی گلی سے آیا اور الحمدللہ اس چوری میں ہم اس کے ساتھ مل گئے. آج 10 اپریل تھی, سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آج کے دن 21 ارب روپے اس گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو پیسے دینے تھے. انہوں نے کس سائنسدانی سے, اس آرڈر کو آئے 5 دن گزر چکے ہیں, کس سائنسدانی سے آ کے انہوں نے پہلے اس کو کیبنٹ میں لے گئے کہ جی کیبنٹ میں اپروول کے لیے جا رہا ہے. پھر اچانک کیبنٹ کے کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ای سی سی کا اجلاس بلا لیا, ای سی سی میں پھر کانپیں ٹانگنی شروع ہو گئی, جی ہم اپروو نہیں کر سکتے. پھر نیشنل اسمبلی میں لے گئے, نیشنل اسمبلی سے ریفر کر دیا سینٹ کے, اور آج الحمدللہ چھپ کے آیا ایک چھوٹا سا پرچہ لے کے, ادھر سے بھمیری مار کے وہ کبڑا کسائی, ادھر سے بھمیری مار کے کاغذ دے کے ہمیں دے کے چلا گیا, اور یہ کہتا ہے جی فائنانس بل کو ریفر کر دیا ہے. اب فائنانس بل جائے گا سٹینڈنگ کمیٹی میں, 5 دن سٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا رہے گا, جمعے والے دن پھر سینٹ میں آئے گا, پھر یہاں پہ ڈسکشن ہوگی, پھر جائے گا نیشنل اسمبلی میں, پھر وہاں سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی. سر یہ سٹینڈنگ کمیٹیاں کھیلنا بند کر دیں سر. آج آپ کو چاہیے تھا کہ 21 ارب روپے اپروو کر دیا, جائے جا کے 21 ارب دے دیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کا اعلان کر دیں. آج سر ان کی چوری میں ہم حصے دار بن چکے ہیں, ان کی اس دوڑ میں, ان کی اس الیکشن سے بھاگنے کی دوڑ میں ہم ان کے پورے حصے دار ہیں. اب فرنٹ رو دیکھ لیں سر, ان کے مقاصد دیکھ لیں, صرف اس ایک پرچے کے لیے اٹھ کے یہاں سے آئے تھے سر, ایک پرچے کے لیے اپنا کام کر کے چلے گئے. اب جاؤ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لیے, نیشنل اسمبلی بھی بھگتے گی اور ہم بھی بھگتیں گے. تیسری چیز سر, ایک خاتون آئی تھی ابھی منسٹر صاحبہ, بہت فیڈرل منسٹر کرنے کا بہت شوق ہے, بڑی چوڑے ہو کے فیڈرل منسٹر, جس چور دروازے سے ہے ہمیں سب پتا ہے. میں صرف ان کی ایک کارستانی بتا دوں, مجھے نہیں پتا ڈاکٹر ثانیہ نے اپنا کیس کیسے پلیڈ کیا, میں صرف بیت المال کی بات کر دیتا ہوں. بیت المال کی 3 گاڑیاں سر, 3 سرکاری گاڑیاں آج بھی پارلیمنٹ لاجز کے اندر, جہاں پہ ایم ڈی بیت المال نہیں رہ سکتا, 3 سرکاری گاڑیاں جو کہ مجھے نظر آتی ہیں, جن کے نمبر پلیٹ مجھے یاد ہے, وہ پارلیمنٹ لاجز کے باہر کھڑی ہیں. اتنے بڑے فنکار بیت المال کی سرکاری گاڑیاں پارلیمنٹ لاجز میں اپنے زیر استعمال رکھ کے یہاں پہ بھاشن دینے آئی تھی ایتھکس کا. نمبر 1. نمبر 2 فرما رہی تھی کہ بیت المال میں عمران خان کے فوٹو لگے ہیں. سر الحمدللہ 4 سال میں ایز ایم ڈی بیت المال ہر سال 14,000 لوگوں کا کینسر کا علاج ہوتا تھا, 6,500 یتیم بچوں کی کفالت چل رہی تھی سر, تقریباً 40 کے قریب پناہ گاہیں بنائی تھی سر. آج الحمدللہ 40 کی 40 پناہ گاہیں بند ہو چکی ہیں, کسی ایک میں کھانا نہیں دیا جا رہا سر. اور مزے کی بات, ہر یتیم خانہ جو ہم نے کھولا تھا اس میں ایک اچھے سٹینڈرڈ کا سکول ہوا کرتا تھا. ملتان میں جو ہمارے یتیم خانے کے بچے ہیں سر, جس سکول سے میں پڑھا ہوں, میں نے ان بچوں کو اسی سکول میں داخل کرا دیا, ملتان پبلک سکول میں جا کے.
जब से ये आए सर, इन्होंने उन बच्चों को उससे निकाल के कोई जमीर को 3rd क्लास स्कूल है उसमें दाखिल करा दिया, फंडिंग खत्म हो गई है। आप 1 साल का इनसे हिसाब मंगवा के देख लें, 1 साल में सर बैतुल माल में सिवाय 60,000 रुपए इन तमाम एमएनए और सेनेटर्स को देने के अलावा कोई खर्चा नहीं हो पा रहा। कैंसर का इलाज बंद है सर, यतीम खाने बंद हो गए, पनाह का सिर्फ बेनजीर भुट्टो का नाम इस्तेमाल करने से आप मुअज़्ज़ज़ नहीं हो सकते सर। सर मेहरबानी कीजिए, इनको समझाइए ये एथिक्स अपने पास, और सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने से इतने बड़े लेक्चर